آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ آئے دن جو ہے طلاق کے مسئلے اور گھر بگڑنے والے مسئلے عام ہوتے جا رہے ہیں. جہاں دیکھو گھر میں بدسکونی، بے حالی، برے حالات موجود ہیں. کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں سب سے اہم وجہ جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو دین سے دوری کا سب سے بڑا سبب ہے. آج کے دور میں ہم نے جو دین سیکھنا بند کر دیا ہے، تو ہمارے نبی اور اللہ کی تعلیم ہم تک پہنچی نہیں، لہٰذا ہم نے رشتوں کی گہرائیوں کو سمجھا نہیں. اور آج کے دور میں جیسا ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں فلموں میں، ڈراموں میں، ویسے ہی اپنے گھر پہ بھی ہم وہی جو ہے اختیار کر رہے ہیں. ویسے ہی ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں، ویسے ہی ہم جو ہے گھر کے اندر ایک دوسرے سے تعلق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے گھر کو اسلامی ماحول میں ڈھالنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ڈھالا ہے ڈرامے اور فلموں جیسے ماحول میں. اور وہی کوششیں اگر بے حیائی آئی ہیں ان کے اندر تو ہم نے اپنے گھر میں بھی بے حیائی کو داخل کر لیا. اگر اس کے اندر جو ہے چھوٹے کپڑے پہنے ہیں تو ہم نے بھی اپنے گھروں میں بچیوں کو چھوٹے کپڑے پہنانا شروع کر دیے. ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اس میں عزت ہے یا بے عزتی، اور یہ ادب کا کپڑا ہے یا بے ادبی کا، یا یہ جو ہم نے نام رکھا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ ہم نے سمجھا ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی توجہ ہی نہیں کی اس بات کی جانب. اور دوسری ایک اور بیماری ہمارے یہاں چلنے لگی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں پہ دنیاوی تعلیم کے معاملے میں اتنی زیادہ توجہ دی ہے کہ دین کو بھلا ہی دیا. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اسلام ہوتا کیا ہے، یہاں تک کہ نمازیں، روزہ اور تمام واجبات بھی لوگوں کو پتہ نہیں کہ کس طرح سے ادا ہوتے ہیں. تو جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت سب پہ فرض ہے. لہٰذا ہم نے فرض تک نہیں سکھایا، مستحبات تو دور کی بات ہے، یعنی اتنا علم ہونا کہ وہ فرض سے زیادہ ہو، یعنی وہ اپنے ضروری مسائل جان لے، اس کے علاوہ اور زیادہ تعلیم حاصل کرانی، یہ ایک مستحب عمل ہے. لیکن ہم نے فرض بھی ادا نہیں کیا، لہٰذا ہمارے گھروں کے حالات بہت برے ہیں. ہمارے گھروں میں جیسے کہ میں دیکھتا ہوں آج کے دور میں، ابھی یہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ لوگ گانے بجا رہے ہوتے ہیں اور اس میں کفری الفاظ ہوتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا سنا ہے اور کیا یہ بول رہا ہے، لہٰذا وہ کفری الفاظ سنتے ہیں اور اس سے راضی ہوتے ہوئے، کیونکہ خوشی کی وجہ سے وہ سن رہے ہوتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں، ان کا اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ سانگ، لہٰذا وہ کفر کر بیٹھتے ہیں اور کفری لفظ ہونے کی وجہ سے ان پہ حکم کفر ہو جاتا ہے اور ان کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی. یا بہت سے لوگ پھر اپنی زبان سے گانے لگتے ہیں، ان کو یہ ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کفری لفظ ہے، اس طرح سے وہ اپنا ایمان بھی خراب کر لیتے ہیں. تو اتنا علم جاننا، اتنا دینی معلومات اتنی ہونا کہ جس سے اپنے ضروری مسائل سمجھ میں آ جائیں، ایمان و کفر کے بارے میں سمجھ آ جائے، ہر بندے کے لیے ضروری پر فرض ہے. آج کے دور میں تو سیکھنا ہی بہت مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن کیا کریں. افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمیں شوق نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ یا تو تم خود عالم دین بن جاؤ، دین سکھانے والے بن جاؤ، معلم بن جاؤ، یا دین سیکھنے والے یعنی طالب علم بن جاؤ، یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بن، یا پھر علماء اکرام کی محفلوں میں بیٹھنے والے بن جاؤ. اور اگر ایسا بھی نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے، نہ ہی آپ سکھا پا رہے ہیں اور نہ ہی سیکھ پا رہے ہیں اور نہ ہی علماء اکرام کی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں، تو کم سے کم یہ ہو ضرور کہ علماء اکرام سے محبت ہو، محبت کرنے والے بن جاؤ، کم سے کم اتنا ہو، تب بھی آپ کا ایمان سلامت رہ جائے گا. لیکن آج ایسا ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ دقت ہمیں علماء اکرام سے ہی، کیونکہ وہ ہمیں بھلائیاں سکھاتے ہیں، اچھی بات بتا دیتے ہیں، ہماری پکڑ کر لیتے ہیں، ہمیں اگر برا کرتے ہوئے دیکھتے تو ٹوک دیتے ہیں. بے عزتی ہے. ایک تو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے اگر ہمیں کسی نے سمجھا دیا تو وہ ہمارے لیے برا بن جاتا ہے، جبکہ ہمیں وہ شخص اچھا لگنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری اصلاح کر رہا ہے، لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے. اور آج تو معاملہ بڑا خراب ہے. سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں ایسا وقت آئے گا کہ لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، تو وہ جاہل ان کو جہالت کے اعتبار سے فتویٰ دیں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کریں گے. اور آج ایسے ہی عالم دین کے لوگ بات سننا پسند نہیں کرتے، اور جو باشرہ ہے اس کی بات سننے میں ان کو دقت ہے، بورنگ ہونے لگتا ہے. دین کی بات سننے میں کان بھاری ہو جاتے ہیں، دل بوجھل ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہی بات کوئی فاسق مولین، کوئی بغیر داڑھی والا، کوئی ماڈرن، کوئی ایکٹر اگر بتا رہا ہو تو آج اس کی بات سننا پسند کرتے ہیں. تو دین کی بات بھی اب جاہلوں سے سننا پسند کرتے ہیں، جبکہ دین ایک عالم دین سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا. میں اگر آپ سے کہوں
کہ آپ مجھے جو ہے انجینئرنگ بتائیے اور آپ کو نہیں آتی، یا مجھ سے کوئی کہے آپ ڈاکٹری کے بارے میں کچھ بتائیے، تو میں تو نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں تو دین کی معلومات رکھتا ہوں، تو دین کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے تو میں بتاؤں. لہٰذا ہم نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ ہم دنیا میں اگر ڈاکٹر دیکھتے ہیں تو ہر چیز کا اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. اگر ہمارے سر میں درد ہے تو ہم جو ہے دماغ کا اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں، اگر دل کی کوئی بیماری ہے تو دل کے اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں، لیکن دین کا اسپیشلسٹ ہم نے کبھی نہیں ڈھونڈا. ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہمیں دین سیکھنا چاہیے اور ہمارے دین کتنا ضروری ہے. نہ ہی ہم نے اپنے بچوں کو آج ہم نے توجہ دی ہے تو اس بات پہ کہ ہمارے بچے جو ہے دنیاوی تعلیم میں اعلیٰ سے اعلیٰ معیار حاصل کر لیں، لیکن اس کے بعد وہ آج سرکاری نوکری تو لگنی دور کی بات ہے، وہ بعد میں جو ہے کوئی کام ہی کرتے نظر آتے ہیں. لہٰذا ہم نے نہ تو ان کو دین کا چھوڑا نہ دنیا کا. ہائی اسکول 12 کرنے کے بعد آپ دیکھیں ہر بندہ جو ہے کوئی نوکر نہیں ہے، بلکہ اکثر تعداد یعنی 90% لوگ جو ہے وہ پڑھائی کرنے کے بعد بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری بچوں کا حال تو برا ہے. ہم نے اپنی بچوں کو جو ہے ننگا کر کے میں کہوں گا، کیونکہ اسکول کی ڈریسیں جو ہیں وہ ایسی ہی ہیں، لہٰذا بے پردہ کر کے ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے گھر سے باہر نکال دیا دنیا کی خاطر. اور آج نہ ہی وہ دنیا سیکھی ہے انہوں نے، لہٰذا انہوں نے اپنے گھر کا ماحول بھی دنیا داری کر دیا. نہ ان کو دین سے لینا دینا، دین سے کوئی فرق، دین کا کوئی معلومات ہے ان کو. لہٰذا بہت برے حالات آج ہمارے ہیں. ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے، کوشش کریں خود کو سدھارنے کی، سنوارنے کی، اور ہم اپنے بچوں کو، ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے رب نے تو ہمارے لیے اتنا بہتر انتظام کیا ہے. ہمارے نبی نے ہمارے لیے ایسے ایسے مجدے سنائے، خوشخبریاں سنائی. میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بتاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا ہوگا، قیامت کے دن ان کے سروں پر، ان کے ماں باپ کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جو مشرق سے مغرب تک روشن کر دے، اتنا چمکدار. تو لوگ رشک کریں گے، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، کوئی نبی ہے، انبیاء کرام کہ نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا تھا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا. تو کیا آپ نے اگر ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا وغیرہ وغیرہ، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، تو کیا سرکار کی کوئی حدیث ایسی ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے کہ آپ کے سروں پہ ایسا تاج آ جائے قیامت کے دن، ایسی عزت مل جائے آپ کو؟ نہیں مل سکتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طلب دین میں نکلا، طالب علم کی طلب میں نکلا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں، اور پانی میں مچھلیاں اور چیٹیاں اپنے بلوں میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو کیا ایسی خوشخبری کہیں اور بھی ملتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے مدرسوں کو خالی کر دیا اور دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو نکال دیا اور دوڑ پہ لگا دیا کہ جاؤ حاصل کرو دنیا. لیکن نہیں ہو رہی، کیونکہ رزق دینا وہ اللہ کا کام ہے، عزت دینا وہ اللہ کا کام، اور کامیابی دینا وہ بھی اللہ کا کام. کیا آج ہر بندہ یہ کوشش نہیں کر رہا کہ میں کروڑ پتی، میں ارب پتی بن جاؤں؟ لیکن کتنے بنے؟ بلکہ جو بنے ہوئے تھے وہ بھی آج زیرو پہ ہو گئے. ان کی ایسی مثالیں بہت ہیں ہمارے پاس، اور ہم بھی اپنے معاشرے میں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں ان باتوں کو، کہ ہم ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو پہلے امیر تھا اور آج سے ہے حالات برے ہیں اس کے، اور ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ جو پہلے جس کے پاس کچھ نہیں تھا اور آج وہ ارب پتی، کروڑ پتی، لکھ پتی ہے. تو رزق، پیسہ، دولت، دنیا یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن سب سے بہتر وہ شخص ہے دنیا میں جو دین جو جانتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دین سیکھتا اور سکھاتا ہے. لہٰذا جب ہمارے نبی نے کہہ دیا دین سیکھنا اور سکھانا سب سے بہترین کام ہے، سب سے بہترین انسان ہے وہ تو دین سکھاتا ہے، تو بات ختم ہوگی. تو ہم سب سے بہترین کام کو چھوڑ کر کے، سب سے بہترین تعلیم کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اپنی بچیوں کو ہم نے بے پردہ کر دیا ہے، اور ایسی تعلیم سے ہم نے دور رکھا جو ان کو سلیقہ سکھاتی، جو ان کو دین سکھاتی، تو کل کو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے دعا کر سکتے. آج انہیں نماز کے کلمات تک یاد نہیں رہے کیونکہ انہوں نے سیکھے ہی نہیں، تو یاد کہاں سے ہوں گے؟ لہٰذا ہمارے یہ کارنامے جن کے ہم خود ذمہ دار ہیں. کہ آپ نے سوچا اگر ہم آج دنیا سے چلے جائیں، ہمارے اعمال تو اتنے اچھے نہیں ہیں، مرنے کے بعد جب انسان کو افسوس ہوتا ہے تو وہ تمنائیں کرتا ہے، اسے امید لگی ہوتی ہے کہ میرے گھر سے کوئی ایسا کام کرے جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے،
میرے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے، میرے درجات کو بلند کر دے، مجھے گناہوں سے آزادی مل جائے۔ لہٰذا اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایسا بنایا کہ وہ دین سیکھیں تو کبھی نہ کبھی وہ ہمارے لیے کوئی دعا ضرور کریں گے۔ اور اگر ہم نے ان کو دین دیا ہی نہیں، ہم نے اپنا اسلام، اپنا ایمان ان کو بتایا ہی نہیں کیا چیز ہے، ایصال ثواب ہوتا کیا ہے، یہ بتایا ہی نہیں ان کو، تو وہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ کل کو اگر ہماری فاتحہ بھی ہو رہی ہوگی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے تو وہ نماز بھی کسی اور سے پڑھوا لیں گے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز ہوتی کیا ہے، اور وہ تو نماز ہماری ہو رہی ہوگی، نماز جنازہ، تو وہ کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ کبھی پڑھی نہیں کسی کی نماز جنازہ، ان کو آتی ہی نہیں پڑھنی، تو ہماری کہاں سے پڑھیں گے؟ لہٰذا دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے ہی پیروں میں کلہاڑی مار رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، ایسے کام پہ ان کو لگایا ہے کہ جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو دین سیکھتا اور سکھاتا ہے، اور یہی فرمایا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ لہٰذا آپ غور و خوض کریں، غور و فکر کریں، توجہ کریں۔ امید ہے کہ اللہ آپ کو میری ان باتوں سے، چند جملوں سے کوئی نصیحت آپ تک اللہ رب العزت آپ کے دل میں ڈالیں، اور سب سے پہلے مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم دین کی جانب کوشش کریں، کیونکہ ہمیں اس بات پہ تو یقین ہے نا کہ ہمیں مرنا ہے ایک دن اور حساب پہ دینا ہے، اور کیا کام آئے گا ہمارے، یہی دین، یہی اعمال خیر، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہم ان اعمال سے دور ہیں، اعمال خیر سے دور ہیں، اور یہاں تک ہم تو دور تھے ہی تھے، ہم نے اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی ٹرین کیا ہے کہ وہ اس سے بالکل ہی لاپرواہ ہو جائیں۔ ان کو ہم نے دین سیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا، انہیں سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا، انہیں ہم نے جاہل بنا دیا دین سے، انہیں دنیا میں پہلے سے بچپن سے ڈال دیا ہے، اور ان کو دین کا لفظ ہی یاد نہیں ہے، انہیں یہی نہیں پتا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، انہیں یہی نہیں پتا کہ نماز میں ہوتا کیا ہے، کرتے کیا ہے، کیا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، یہ تک نہیں پتا۔ کوئی پیر اوپر اٹھا لیتا ہے سجدے میں، کوئی جو ہے لمبے کر لیتا ہے، کوئی کیسے کرتا ہے، برے حال ہے۔ سمجھیں، آپ کوشش کریں، آپ خود بھی سیکھیں، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور اپنے بچوں کو بھی دین کے قریب کریں۔ بس یہیں پہ اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے اور وہی بہتر توفیق دیتا ہے، لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ تمام جو ہے اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہمارے دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائیں۔ ہمارا علم نہیں، السلام علیکم۔